الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین کرام، ہم رمضان کی دہلیز پر کھڑے ہوئے ہیں اور 2-4 دن کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں حیات دی، مہلت دی تو زندگی میں ایک اور رمضان پائیں گے۔ رمضان کی جو خصوصی عبادت ہے وہ روزہ ہے، اور روزے کی اللہ تعالیٰ نے فرضیت قرار دی۔ روزہ کے لیے قرآن نے جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ ہے صوم کا۔ قرآن مکے کے عرب کے جو لوگ زبان استعمال کرتے تھے، جو اصطلاحات کو استعمال کرتے تھے، انہی اصطلاحات کو قرآن نے بھی استعمال کیا، بعد میں وہ ڈیولپ کرتے ہوئے مذہبی اصطلاح بن گئی۔ صوم وہ پرانا تصور ہے۔ عربوں کے پاس گھوڑے کو ایک مشق سے گزارتے تھے۔ گھوڑا ان کا محبوب جانور تھا، قیمتی جانور ہوتا تھا، اور اسے جب لوٹ مار کے لیے یا جنگ و جدال کے لیے لے جانا ہوتا ہے تو ایسے گھوڑے کو پریفر کرتے تھے جو سخت جاں ہو، جو وقت پر کھانا نہ مانگے، وقت پر پانی نہ مانگے، اور موسم کی ہر شدت کو برداشت کر سکے۔ اس کے لیے روزہ گویا کہ اسے ایک پرٹیکولر ایکسرسائز سے گزارا جاتا تھا، اس کا نام تھا صوم۔ اس وقت گھوڑے کو اس پرٹیکولر پیریڈ میں گھاس پھوس ڈالنے کا ٹائم بدل دیتے تھے، رات میں باہر ٹھنڈی ہوا جب چلتی تھی وہاں کھڑا کر دیتے تھے، دن میں صحرا کی گرم ہواؤں کو اور لو کے تھپیڑوں کو سہنے کا عادی بناتے تھے۔ جب کوئی گھوڑا اس مشقت سے گزر جاتا تو اس کے بعد وہ قابل اعتماد گھوڑا ہوتا تھا، اسے لے کر میدان جنگ میں جاتے تھے، جس کا تذکرہ قرآن میں سورہ والعادیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ کس طرح سے گھوڑے جاں فشانی کرتے ہیں اور اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہیں، وفاداری کا اظہار کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اپنی گردن کٹانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس مشق سے گزر چکے ہوتے ہیں جہاں ان کو نہ بھوک ستاتی ہے، نہ پیاس ستاتی ہے، نہ نیند ان سے مطالبہ کرتے کہ ابھی سو جائیں۔ ان سب پر جو گھوڑا کنٹرول پا لیتا ہے وہ بڑا قیمتی گھوڑا ہوتا تھا۔ جب اسلام آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت جو اللہ تعالی نے بتائی کہ مومنوں کے بھی اس ایکسرسائز سے اور اس ٹریننگ سے گزارا جائے، تو قرآن نے اسی اصطلاح کو استعمال کیا، صوم کے لفظ کو استعمال کیا، تاکہ بندہ مومن اس بات کا عادی ہو جائے کہ اس کا نفس جب کھانا مانگے تب وہ دے اس کے سامنے مجبور ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نفس کو کنٹرول کر سکے۔ بھوک ستاتی ہے، پیاس ستاتی ہے، یا پھر جذبہ شہوت ہے، یا اسی طرح سے غضب ہے، یہ سب امور جب بندہ مومن کو اکساتے ہیں یا اسے جو ہے آمادہ کرتے ہیں تو مومن کے اندر اتنی خوبی ہونی چاہیے کہ اسے وہ کنٹرول کر سکے۔ اور گھڑی دیکھ کر ناشتہ، گھڑی دیکھ کر سونا، گھڑی دیکھ کر باہر نکلنا، یہ جو آدمی کبھی کبھی مشین بن جاتا ہے، روزہ اسے چینج کرتا ہے۔ ہم جب چاہیں تب کھائیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا تب تک وہ حلال کھانا بھی ہم نہیں کھائیں گے۔ تو اس مرحلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومنین کو گزارتا ہے، جس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ اصطلاح قرآن میں آئی ہے، الصوم۔ کتب علیکم الصیام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے روزے فرض قرار دیے۔ یہ پہلی بات ہے جو ہم کو سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری بات رمضان سے متعلق یہ عرض کروں کہ مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ نیا سال تعلیم کا ایک ہوتا ہے، تجارت کا ایک نیا سال ہوتا ہے، کیلنڈر کا ایک نیا سال ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کیلنڈر کا نیا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، بزنس کا، تجارت کا، اکنامکس کا نیا سال اپریل سے شروع ہوتا ہے، بچوں کی تعلیم کا نیا سال جون سے شروع ہوتا ہے، یہ ہم کو معلوم ہے۔ اسی طرح عبادتوں کا موسم جب شروع ہوتا ہے تو عبادتوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ کیلنڈر کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن عبادتوں کو اس لیے کہ یہی وہ مہینہ ہے جہاں بندے کی تقدیر بھی سنواری جاتی ہے، دعاؤں کے ذریعے سے اس کی تقدیر بدلی جاتی ہے، اور ایک بندہ مومن اسی مہینے میں کمٹمنٹ کرتا ہے خدا کے سامنے اور اپنی زندگی کو بدلتا ہے۔ تو یہ عبادت کا پہلا سال ہے، پہلا منتھ ہے، فرسٹ منتھ ہوتا ہے اس عبادتوں کا سال جہاں شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشقت بھری عبادت سے گزارتا ہے، اس کے فوراً بعد حج کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو لوگ حج کی تیاری کرتے تھے، 2 مہینہ 3 مہینہ کے لیے جانا پڑتا تھا اس زمانے میں، تو اس کی تیاری ہونے کے بعد پھر ہجرت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام کا یہ بھی ایک تقاضا ہے، جہاں عبادت ہوتی ہے، جہاں مشقت برداشت کی جاتی ہے، پیسے خرچ کیے جاتے ہیں حج کے لیے، اس کے بعد ہجرت کا زمانہ آتا ہے۔ تو ساری دنیا میں ہجرت کا ایک پیغام ہے کہ مومنین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے لیے کبھی بھی چاہیں تو اپنا
علاقہ، اپنی زمین، اپنے مانوس ماحول کو چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہیے اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی تیاری کے لیے۔ تو اس طرح سے یہ پہلا مہینہ، پہلا سال، مطلب عبادتوں کا جو سال شروع ہوتا ہے اس کا پہلا مہینہ ہے۔ ایک اور بات اس میں نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ کہ ہندوؤں کے پاس یا دیگر مذاہب کے لوگوں کے پاس کچھ لمحات، کچھ ہفتے، کچھ مہینے منحوس ہوتے ہیں۔ اس وقت میں وہ نکاح نہیں کرتے، راہو کالم ہوتا ہے، اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ فلاں وقت گزر جائے تو اس کے بعد نکاح کا یا جو بھی ان کے پاس رسم و رواج ہیں وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح شادی کرنے سے پہلے پنڈت کے پاس جاتے ہیں، پنڈت بتا دیتا ہے کہ یہ تاریخ تمہارے لیے منحوس ہے، اس تاریخ میں نہ کریں، اس تاریخ میں شادی کریں۔ اسی طرح بعض مہینے ہوتے ہیں جو مہینہ نامبارک مانا جاتا ہے، منحوس مہینہ مانا جاتا ہے، اس میں کوئی نئی چیز لوگ خریدتے نہیں، نہ پلاٹ خریدتے ہیں، نہ فلیٹ خریدتے ہیں، نہ زیور خریدتے ہیں۔ وہ مہینہ گزرنے کے بعد لوگ جو ہے تیاری کر کے دوسری چیزوں کو خریدتے ہیں۔ یہ دیگر لوگوں کے پاس کچھ لمحات منحوس ہوتے ہیں، کچھ اوقات منحوس ہوتے ہیں، کچھ مہینے منحوس ہوتے ہیں، لیکن اسلام میں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے، ایسا کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ کوئی لمحہ منحوس ہو۔ البتہ اس کے برعکس بعض لمحے مبارک ہوتے ہیں، بعض اوقات مبارک ہوتے ہیں، بعض دن مبارک ہوتے ہیں اور بعض مہینے مبارک ہوتے ہیں۔ ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ جو مبارک اوقات ہیں وہ جمعہ کا وقت ہے، وہ تہجد کا وقت ہے۔ مبارک دن دیکھیں گے تو وہ جمعہ کا دن مبارک دن ہوتا ہے، اور مبارک مہینہ اگر مانیں گے تو رمضان کا مہینہ ہے۔ تو ہندوؤں کے ہاں جو منحوس کا تصور ہے بالکل اس سے برعکس، اسلام میں 365 دن سب مبارک دن ہیں، لیکن اس میں سے بعض دنوں کو، بعض اوقات کو انتہائی مبارک قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے رمضان بھی ایک مبارک مہینہ ہے، سعادتوں کا مہینہ ہے اور برکتوں کا مہینہ یہ قرار دیا گیا، اس لیے کہ اس میں بندہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انتہائی خوش ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں عام دنوں میں جو اجر، جو ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس رمضان کے اندر اس ثواب کو دگنا تگنا بلکہ 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو اس پہلو سے رمضان کے بارے میں یہ دوسری بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ سعادتوں کا، برکتوں کا مہینہ آیا ہے، اور اس میں بندہ مومنین کو جتنا ہو سکے برکتوں کو سمیٹنا، سعادتوں کو سمیٹنا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ تیسری بات اس سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ خدا کی عبادت بھی ہے، خدا کی اطاعت بھی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لفظ عبادت کے معنوں میں پوجا اور پرستشی کو لیا جاتا ہے، لیکن قرآن نے جب لفظ عبد استعمال کیا، بندگی کا لفظ استعمال کیا، تو صرف وہ پوجا پرستش نہیں ہے جو عام طور پر دنیا میں مانا جاتا ہے کہ خدا کے گھر کو جاتے ہیں، خدا کے سامنے کچھ نظر و نیاز کرتے ہیں، کچھ جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ سب جگہ دنیا کے اندر جب بھی پوجا کی بات آتی ہے تو ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر کچھ مخصوص طریقے سے ادب کرنا، یہ پوجا اور پرستش میں مانا جاتا ہے۔ جیسے کہ اسلام میں نماز ہے تو عبادت کا وہ پہلو جس میں پوجا ہو، پرستش ہو، خدا کی ستائش ہو، تعریف ہو، خدا کے آگے سرنگوں ہو، یہ نماز کے اندر آپ یہ پہلو پائیں گے۔ لیکن عبادت کا ایک دوسرا مطلب ہے اطاعت کرنا، سرنڈر کرنا، قانون کو تسلیم کرنا۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر، اس کے قانون پر چلنے کا نام اطاعت ہے۔ اس پہلو سے روزہ عبادت کے ساتھ اطاعت بھی اپنے اندر مضمر رکھتا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اس سے بھی جب رکنے کا حکم ہو جاتا ہے تو بندہ مومن خوشی خوشی کے ساتھ اس سے رک جاتا ہے۔ حالانکہ ہم سے تو یہی ہے مطالبہ کہ جو حرام چیزیں وہ نہ کھائیں پئیں، حرام چیزوں سے ہم رکیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو روکنے کے جو بریک ہے مومن کے اندر، اسے مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حلال چیزوں کے بھی اللہ تعالیٰ پرٹیکولر اوقات میں روک دیتا ہے، اور ایک بندہ مومن اسے راضی برضا اس چیز کو قبول کرتا ہے۔ اطاعت میں رضامندی کے ساتھ اسے فالو کرنے کا مفہوم ہے، مجبوری کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ، کرہن کرنے کا نام نہیں اطاعت۔ اطاعت تو ہنسی خوشی اور راضی برضا ہو کر آدمی کرتا ہے۔ اور روزے میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں عبادت کا پہلو ہے، پوجا پرستش کا پہلو ہے، وہیں اطاعت کا بھی پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم لگا دیا کہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے جو کچھ کھانا پینا ہے وہ بند ہو جانا چاہیے، اس کے بعد سے جسم کے اندر، حلق کے اندر، منہ کے اندر ایک دانہ کھانے کا اور ایک قطرہ پانی کا نہیں جانا چاہیے۔ تو بندے مومن اس کی اطاعت کرتا ہے، اور یہ ایسی اطاعت ہے کہ صرف بندے کو اور خدا کو معلوم ہے، کسی اور تیسرے کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی چھپ کر کھا پی سکتا ہے۔ بچے جو روزہ رکھتے ہیں، 4 سال، 5 سال، 6 سال کے بچے، ان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھپ کر بھی، چوری چھپے سے بھی کبھی
وہ ایک نوالا کھانا نہیں کھاتے، ایک گھٹ پانی نہیں پیتے، بلکہ خدا کی اطاعت ایسی کرتے ہیں کہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر وہ شام تک انتظار کرتے ہیں۔ کبھی کبھی بچے پریشان ہو جاتے ہیں، پیاس ان کو ستاتی ہے، بھوک ان کو ستاتی ہے، لیکن بچے اذان کا انتظار کرتے ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا جو ہے وہ پروسا گیا ہے افطار کے لیے، لیکن تب بھی مومن ہاتھ نہیں لگاتا جب تک کہ مالک کی طرف سے اجازت نہ ہو جائے، اور مالک کی اجازت اذان ہوتی ہے تو اذان کے فوراً بعد آدمی کھانے لگتا ہے۔ تو رمضان کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں یہ تیسرا پہلو، یعنی یہ کہ اطاعت کا پہلو ہے، اور بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس میں کھانے سے بھی ہاتھ روکتا ہے، پانی سے بھی ہاتھ روک لیتا ہے، جنسی خواہشات کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے، اور رات میں نماز کے لیے جا کر کھڑے ہونا ہے، قیام کرنا ہے تراویح میں، تو اس کے لیے نیند کے اوقات میں بھی جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، نیند اسے ستاتی نہیں، اور مومن اپنے آپ کو اس پر گویا کہ قدرت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ اطاعت کا بہت ہی اعلیٰ ترین معیار ہے۔ روزہ ہم کو اطاعت کرنا سکھاتا ہے۔ رمضان کے سلسلے میں چوتھی بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی عظمت اور کبریائی کو پہچاننے کا مہینہ ہے، جیسے کہ قرآن میں خود آیا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، بڑائی بیان کرو، اور اس کے شکر گزار بنو۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں ایک مقدس رات میں، جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے وہ رات، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی ہدایت کا سامان کیا اور قرآن مجید نازل کیا۔ یہ وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر بھیجے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تم زمین میں جاؤ اور جب جب میری طرف سے تمہیں ہدایت ملے گی، جو اس کی اتباع کریں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، انہیں کوئی ڈر کا مقام نہیں ہوگا۔ اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں مصحف بھیجے، کتابیں بھیجی، شریعت بھیجی، اور آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ہدایت کا آخری نسخہ، لیٹسٹ ورشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ اس کتاب کے اندر زندگی کو سنوارنے کا، سدھارنے کا قانون بتایا گیا، اور ساری دنیا کی نئی تعمیر ہو سکتی ہے۔ قرآن نے اس کے سارے اصول عطا کیے۔ اس کتاب کے ملنے پر ہم خوشی مناتے ہیں، خدا کی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں، اور خدا کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اور شکر بجا لانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دن میں اپنے آپ کو خالی رکھتا ہے اور رات میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتا ہے، اسی کتاب کو پڑھتا ہے جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے اندر بھیجا ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بندہ عبادت کرتا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اس کا شکرانہ ادا کرتا ہے، بنی آدم کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو 1 گناہ سے لے کر 700 گنا تک بڑھا چڑھا کر اجر دیتا ہے، سوائے روزے کے، اس لیے کہ روزہ خالصتاً اللہ کے لیے، اور وہ جتنا چاہے گا اس میں اتنے ثواب جو اللہ تعالیٰ اضافہ کر سکتا ہے۔ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ان لمیٹڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفر ہے، ورنہ عام طور پر ہم بھی دیکھتے ہیں مارکیٹ میں بائی 1 گیٹ 1 ہوتا ہے، بائی 1 گیٹ 2 ہوتا ہے، اس طرح کے آفرز ہوتے ہیں، لیکن رمضان کا آفر یہ ہے کہ آپ جو ہے جتنے اخلاص کے ساتھ، جتنے خلوص کے ساتھ، جتنی محنت کے ساتھ روزہ رکھیں گے اور رات میں قیام کریں گے، خدا کا شکر ادا کریں گے، اس کی کبریائی بیان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ 1 سے لے کر 700 گنا تک جو اجر بڑھاتا ہے اس سے کہیں اور زیادہ بندے میں مومن کو، روزے دار کو عطا کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ مومن کو 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت جب اس کے سامنے کھانا رکھا گیا ہے، اور اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ انواع و اقسام کی چیزیں ہیں، اس بات کی خوشی ہے کہ آج میں دن بھر اپنے نفس کو کنٹرول کر سکا، آج میں دن بھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکا، یہ خوشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد 2 نوالا کھانا کھاتا ہے جس سے وہ افطار کرتا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب ٹیبل پر جو انواع و اقسام کی چیزیں ہمارے پاس پروسی جاتی ہیں اسے دیکھ کر روزہ دار خوش ہو جاتا ہے، نہیں، اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ آج اس کی عبادت کامل ہوئی، آج خدا کے حضور جو ہے اس نے سرنڈر کیا، خدا کی اطاعت کی، روزہ مکمل ہوا، اب اس کی اجازت پر میں افطار کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلی خوشی یہ ہوتی ہے، اور دوسری خوشی بندہ مومن کی حدیث میں بات آئی کہ جس دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اس دن انتہائی خوشی بندہ مومن کو روزے کی وجہ سے ملے گی، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جنت کے کئی دروازے بنایا ہے، اس میں سے ایک دروازہ ہے باب الریان، اور وہ خالصتاً روزے داروں کے لیے۔ روزہ تو سب لوگ رمضان میں 30 رکھتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو روزے سے رغبت ہوتی ہے، شغف ہوتا ہے، وہ صرف 30 روزہ نہیں رکھتے، شوال کے پھر 6 روزے رکھتے ہیں،
پھر اس کے بعد محرم کے روزے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس طرح سے وہ مختلف روزے رکھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ ایام 20 کے 14، 15، 16 ہر چاند کی تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں۔ روزے کا شغف جس کو لگ جائے اس کے لیے خصوصی طور پر روزے داروں کے لیے ایک دروازہ ہے ریان نام سے، اس سے جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس سے کوئی اور آدمی دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی انتہائی عظمت، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کہ وہ خود جزا دے گا۔ وہ 700 سے زیادہ گناہ بھی جزا دے سکتا ہے، اور باب الریان سے اس کا داخلہ ہوگا، اور اس کے منہ سے، روزے دار کے منہ سے ایک قسم کی جو بو آتی ہے خالی معدہ ہونے کے نتیجے میں، اس کے بارے میں حدیث میں بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے۔ تو اس طرح سے روزے داروں کا اللہ تعالیٰ نے انکریج کیا۔ یہ روزے کے سلسلے میں ایک اور خوشنما پہلو ہے۔ روزے کے سلسلے میں آخری بات، جو 5ویں بات مجھے عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ روزے کی عبادت انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ پچھلی قوموں کے اندر بھی روزے کا تصور پایا جاتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزہ تم سے پہلے والی امتوں پر بھی فرض قرار دیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقوی کی روش پیدا ہو۔ تو یہ روزے کی تاریخ اگر ہم دیکھتے ہیں تو قدیم ترین جو ریکارڈ ہم کو ملتا ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ریکارڈ ملتا ہے۔ نینوا جو شہر تھا، بابل جو آج کے زمانے میں عراق ہے، اس علاقے میں قدیم ترین تہذیب پائی جاتی تھی، اور اس کے اندر بھی حضرت یونس علیہ السلام کی تعلیمات کے کچھ حصے آج بھی پائے جاتے ہیں، اور وہاں سب سے پہلے روزے کا تصور ملتا ہے۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ بھی اعلان کرتا تھا کہ فلاں تاریخ کو روزہ ہوگا، اور روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سارے لوگ شہر کے کسی ایک کھلے میدان میں آ جاتے تھے، اور بادشاہ کا حکم ہوتا تھا کہ جانوروں کو بھی لایا جائے، ان کو بھی ایک گھونٹ پانی نہ دیا جائے، چارہ اور گھاس کا ایک پتا جو اسے نہ دیا جائے، جانوروں سمیت آتے، سب لوگ میدان میں جمع ہو جاتے۔ اس دن بادشاہ بھی اس اوپن میدان میں آتا ہے، لوگ اپنے کپڑے نکال دیتے اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کر آتے، اور وہاں کھڑے ہو کر خدا کے سامنے گریہ وزاری کرتے، آہ بکا کرتے، روتے اور پلاتے، خدا کو منوانے کی کوشش کرتے، اور لوگ جو ہے نیچے راکھ بچھا کر زمین میں اس کے اوپر بیٹھ جاتے، گویا کہ اپنے آپ کو غبار آلود کر لیتے۔ روزے کا یہ تصور قدیم ترین تصور ہے کہ سال میں ایک بار بادشاہ کے اعلان پر ساری قوم جمع ہوتی تھی، خدا کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، اپنی غلطیوں کی معافی چاہنا، اسے منوانا، اس کے لیے اپنا لباس بدل لیتے تھے، اس کے لیے خاک آلود ہو جاتے تھے۔ یہ پرانا ترین تصور روزے کا نینوا میں معلوم ہوتا ہے۔ عرب میں بھی روزہ رکھنے کا طریقہ تھا، بتاتے ہیں کہ وہاں بھی سال میں 1-2 دن لوگ روزہ رکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ روزہ رکھا کرتے تھے نبی بننے سے پہلے۔ یہود کے ہاں بھی روزے کا تصور ملتا ہے۔ سب سے پہلا تصور تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا 30 دن کے لیے، بعد میں میقات اس کی پوری کر دی گئی 40 تک، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن وہاں جا کر روزہ رکھتے تھے۔ یہ ان کی کتابوں میں ملتا ہے، روزے سے تھے۔ جب خدا کی ہدایت لینی ہے، خدا کا عظیم پیغام لینا ہے، تو بندہ اس وقت کھا پی کر پیٹ بھرے ہو کر آدمی خدا کا میسیج نہیں لیتا، بلکہ خالی پیٹ رہ کر خدا کی عبادت کر کے، خدا کو راضی کر کے خدا کا میسیج لیتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ گویا کہ منسوب ہے کہ وہ 40 دن جا کر بیٹھے، تورات لانے سے پہلے وہ آپ روزے سے رہا کرتے تھے اس میں۔ پھر یہودیوں کی کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ 7ویں مہینے کے 10ویں دن میں اپنی جان کو دکھ دینا، یہ لفظ ملتا ہے۔ یہ روزہ کے لیے ایک اور اصطلاح ہے، جان کو دکھ دینا، کھائے بغیر، پیے بغیر، آرام کیے بغیر خدا کی عبادت میں کھڑے ہو جانا، اس کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور اصطلاح جو ان کی کتابوں میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ تم روزہ رکھو اور گریہ وزاری کرو، خدا کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، خدا کو منواؤ، سال بھر کی جو زندگی میں غلطیاں ہو گئی تھیں، اب یہ بہترین موقع ہے کہ اس سے پاک ہو کر نکل جاؤ، اس کے لیے وہ گریہ وزاری کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ان کی کتابوں میں بات معلوم ہوتی ہے کہ 20ویں تاریخ کو بنی اسرائیل کے اوپر حکم تھا کہ وہ روزہ رکھیں، سر پر مٹی ڈالتے تھے لوگ، اور رات بھر خدا کے حضور کھڑے رہتے تھے، اور اس طرح سے وہ اپنی عبادت کرتے تھے۔ یہ بھی روزے کا ایک تصور ملتا ہے جس میں آدمی سر پر خاک ڈال لیتا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ روزے کے دن سب لوگ میدان میں جمع ہو جائیں،
اور جو اسرائیلی ہیں اور جو غیر اسرائیلی ہیں، جو شہر کے ہیں دیسی ہیں، جو پردیسی باہر سے کسی کام سے تجارت کے لیے آئے فلسطین وغیرہ میں، تو اس زمانے میں دیسی پردیسی بچہ بوڑھا مرد عورت سب لوگ جمع ہو جائیں اور خدا کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کریں اور اس دن روزے سے رہیں۔ یہ بھی جو ہے ان کی روایتوں میں ملتی ہے بات۔ ایک اور جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی ہے، ان سے کہا گیا کہ خداوند تعالیٰ کا خوف کرو اور دل سے روزہ رکھو اور کپڑوں کو نہیں، دل کو چاک کرو آج، اور خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ رحیم ہے، مہربان ہے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سزا دینے میں بھی وہ سختی نہیں کرتا، جلدی نہیں کرتا، دیر کرتا ہے، اور بہت ہی شفقت والا خدا ہے، غنی خدا ہے، اور عذاب میں تاخیر کرتا ہے۔ اس خدا کو منوا لو جو رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، سزا دینے میں تاخیر کرتا ہے، عذاب دینے میں تاخیر کرتا ہے تو وہ سخت پکڑنے والا، لیکن مومنین کو بہت ڈھیل دیتا ہے۔ اس زمانے میں روزہ رکھو اور کپڑے نہ چاک کرو بلکہ دل کو چاک کرو اور ایک نئی زندگی پاؤ۔ ہندوؤں کے درمیان بھی روزے کا تصور ملتا ہے، بگڑی ہی شکل میں صحیح۔ سب روزے کا جو تصور ہے ساری امتوں کے اندر، اسے غور سے دیکھا جائے تو اس میں خدا کو منوا لینا وہ مرکزی نقطہ ہے۔ ہمارے لیے رمضان آ رہا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہماری زندگیوں میں کتنی غلطیاں ہوئی، کتنے گناہ سرزد ہوئے، لیکن مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جب کہ پورا اکاؤنٹ آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، انڈو کر سکتے ہیں اور ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو منوا لیں، اس سے راضی کروا لیں، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، روئیں، توبہ کریں، گڑ گڑائیں اور اپنا منصوبہ خدا کو بتائیں اور خدا کو راضی کر لیں، تو یہ رمضان کا حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی ان سعادتوں کو، برکتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔